حافظ پیش نہیں کر سکتے۔ آج اگر مسلمان دنیا یہودیت کو چیلنج کرے، کوئی یہودیوں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہاری موجودہ وقت کی کتاب تورات برحق ہے، تو دنیا بھر کے یہودیوں تمہیں مسلمانوں کا چیلنج ہے کہ تم سارے یہودی اکٹھے ہو کر اپنی کتاب موجودہ تورات کا ایک حافظ پیش کرو۔ خدا کی قسم دنیا بھر کے یہودی اکٹھے ہو کر اپنی کتاب تورات کا ایک حافظ پیش نہیں کر سکتے۔ آج اگر مسلمان زبور کے ماننے والوں کو چیلنج کرے کہ آج تمہاری کتاب موجودہ وقت کی سچی ہے، تو دنیا بھر کے زبور کو ماننے والوں تم اپنی کتاب کا ایک حافظ پیش کرو۔ دنیا بھر کے زبور کو ماننے والے اپنی کتاب کا ایک حافظ پیش نہیں کر سکتے۔ اور اگر آج مسلمان دنیا عیسائیت کو یہ چیلنج کرے کہ او عیسائیوں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہاری موجودہ وقت کی یہ کتاب انجیل بائبل سچی ہے، برحق ہے، تو دنیا بھر کے عیسائیوں تمہیں مسلمانوں کا چیلنج ہے کہ تم سارے عیسائی اکٹھے ہو کر اپنی کتاب اس بائبل کا ایک حافظ پیش کرو۔ خدا کی قسم دنیا عیسائیت اکٹھی ہو جائے، پورا امریکہ الٹا لمک جائے، دنیا عیسائیت اپنی کتاب بائبل کا ایک حافظ پیش نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ کافر، یہ منافق، یہ یہود النصارہ، یہ ہندو اور سکھ مسلمانوں کو چیلنج کرے تو ایک نہیں درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں قرآن مجید کے حفاظ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ آج قرآن کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ آج کئی بدبخت پادری اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو جلاؤں گا۔ آج قرآن کی توہین ہو رہی ہے، آج گستاخ کاکے ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اسلام آج پوری اپنی حقانیت اور صداقت کے ساتھ پوری دنیا پر چھا رہا ہے۔ آج عالم کفر کو یہ تکلیف ہے کہ کہیں وہ قرآن توہین قرآن کرتے ہیں، کہیں توہین رسالت کرتے ہیں۔ یاد رکھو قرآن اس ذات کا، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کا ذاتی کلام ہے۔ یہ ایک نقطہ سمجھتے جائیں کہ باقی جتنی کتابیں ہیں اس وقت کے لیے برحق تھی، ہمارا ایمان ہے۔ باقی تینوں کتابیں تورات، انجیل اور زبور یہ کتاب اللہ ہیں، اللہ کے حکم احکامات ہیں، سچے اور برحق ہیں۔ یہ کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور قرآن کلام اللہ بھی ہے۔ قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے، اندر اللہ سے، اللہ کی ذات اقدس سے اندر نکلا ہوا کلام ہے۔ جس طرح اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اس طرح اللہ کا کلام قرآن بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں مٹا سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، عظمت قرآن زندہ باد۔ میرے محترم دوستو، قرآن اس وقت بھی تھا جب انسان پیدا نہیں ہوئے تھے، قرآن اس وقت بھی تھا جب جن پیدا نہیں ہوئے تھے، قرآن اس وقت بھی تھا جب فرشتے پیدا نہیں ہوئے تھے، قرآن اس وقت بھی تھا جب شجر و قمر نہیں تھے، قرآن اس وقت بھی تھا جب حیوانات، نباتات، بناتات نہیں تھے، قرآن اس وقت بھی تھا جب زمین و آسمان نہیں تھے، قرآن اس وقت بھی تھا جب چاند، سورج، تارے نہیں تھے، قرآن اس وقت بھی تھا جب بیت اللہ نہیں تھا، قرآن اس وقت بھی تھا جب بیت المقدس نہیں تھا، قرآن اس وقت بھی تھا جب بیت المعمور نہیں تھا، قرآن اس وقت بھی تھا جب عرش نہیں تھا، لوح نہیں تھا، تخت نہیں تھا، قلم نہیں تھا، قرآن اس وقت بھی تھا جب کائنات میں ایک ذرہ چیز معرض وجود میں نہیں آئی تھی، قرآن اس وقت بھی تھا جب اس کائنات میں نچلی سطح پر صرف پانی ہی پانی تھا اور اوپری سطح پر صرف دھواں ہی دھواں اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا، قرآن اس وقت بھی تھا جب اللہ کا تخت
صرف پانی کے اوپر بچھا ہوا تھا، قرآن اس وقت بھی تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی خود اس قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں قرآن کی فضیلت کے باب میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورت یاسین کی خود تلاوت فرمائی۔ میرے محترم دوستو، قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے اللہ کا کلام ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ اسے مٹا سکی ہے، نہ مٹا سکے گی۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید کے آخری بات کر کے بات ختم، قرآن مجید کے ہر مسلمان پر 5 فرض ہیں، 5 حق ہیں۔ قرآن مجید کے ہر مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر صحیح معنوں میں ایمان لایا جائے، اور دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھا جائے، اور قرآن مجید کا تیسرا حق مسلمانوں پر یہ ہے کہ پھر صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھا جائے، اور قرآن کا چوتھا حق مسلمانوں پر یہ ہے کہ پھر قرآن مجید پر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے۔ میرے دوستو، قرآن مجید پر صحیح معنوں میں ایمان لانے، صحیح معنوں میں پڑھنے، صحیح معنوں میں سمجھنے اور صحیح معنوں میں عمل کرنے کے بعد بھی مسلمانوں پر قرآن کے حقوق ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کا پھر 5واں حق یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو آگے پھیلایا جائے، اس کی تعلیمات کو آگے پھیلایا جائے۔ یہ دینی مدارس اسی کام کے لیے یہی کام کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ بہت خوش نصیبی ہے کہ آپ کے اس علاقے میں یہ ایک مدرسہ قائم ہے۔ ہر سال یہاں 10 12 15 20 8 10 یہاں قرآن مجید بچے حفظ کرتے ہیں، یہاں پڑھ کر جاتے ہیں، پھر آگے پڑھاتے ہیں۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، روشنی سے روشنی پھیلتی ہے۔ یہ دین کا کام ہے، یہ دین کے مراکز ہیں۔ مدارس اسلام کے بنیادی قلعے ہیں۔ مدارس، دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ میرے محترم دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ جب انسان خطا کا ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے جب اللہ کا عذاب آسمانوں سے نازل ہوتا ہے تو کہیں پر وہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، وہ اسے دیکھ کر اور سب گنبد کو دیکھ کر یہ ہم پر عذاب ٹال دیا جاتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، آخری بات کر کے بات ختم، اس مدرسے کے حوالے سے ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم نے جب اللہ کی نافرمانی کی انتہا